وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز بھائیوں، رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں آج کا ہمارا پیغام ہے رشتوں کا تقدس. اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اور جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے، اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے تمام انسان ایک خاندان کے مثل ہیں. انسان ایک سماجی مخلوق ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے روابط، حقوق اور رشتوں سے جڑا ہوا ہے. ان تمام رشتوں کو ٹھیک طرح سے نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضابطے اور اصول مقرر ہیں. ان رشتوں کو نبھانے کی صورت میں انسانی زندگی پرامن بن جاتی ہے، جبکہ ان رشتوں کو پامال کرنے سے تباہی آتی ہے اور سارا انسانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. زندگی کی خوشیاں اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے ساتھ اچھے رشتے قائم رکھنے میں ہیں. اسی لیے اسلام کے دو اہم پہلو ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا. نمبر 2، انسانوں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنانا. ان رشتوں کو نبھانا اور ان کی پاسداری کے لیے شرعی اصول و ضوابط کا مکمل اہتمام کرنا ضروری ہے. والدین، بچے، میاں بیوی، پڑوسی، خاندان، اہل و عیال، دوست و احباب، مالک و مزدور، کاروباری و ملازمین، حکام و شہری، منصف و مستغیث یعنی انصاف کا طلبگار، جج اور عوام، بادشاہ و رعایا، مدرس و طلبہ اور دیگر تمام رشتوں کے درمیان کے فرائض و حقوق ادا کیے جائیں گے، تبھی ایک سماج میں احترام و توازن کا تصور پیدا ہوگا اور سب کو خوشی و فرحت کی زندگی میسر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرتا ہے. البتہ ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے جو اپنے بھائیوں سے قطع رحمی کرنے والے ہوں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان دونوں کو ابھی چھوڑ دو حتیٰ کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. مسلم. اپنی ذات اور خاندان سے تعلق میں کوتاہی برتنے والے اور صرف عبادت میں مگن رہنے کی کوشش کرنے والے اپنے قریبی دوست حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یقیناً تجھ پر تیرے رب کا حق ہے، تیرے اہل خانہ کا حق ہے، ان سب کے حقوق و فرائض ادا کرنا ضروری ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس کی تحقیق کے لیے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے. بخاری. اللہ تعالی ہمیں رشتوں کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.